الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم: وأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية. درود بھیجیے محمد شیخ محسن علی نجفی حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور طول عمر دے، کسی تعارف کا محتاج نہیں ہیں۔ انہوں نے ایک تو قرآن کا ترجمہ کیا ہے بلاغ القرآن کے نام سے، اور اس کے حاشیے پر مختصر تفسیر کی ہے، نیٹ پر دستیاب ہے، آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ آج سے 8-10 سال پہلے یہ ایسی مجھے یاد آ گئی بات، میں ایک سے چھپا ہوا رسالہ دیکھ رہا تھا، اس کا نام ہے ترجمان القرآن، ترجمان الوحی، قرآنی ترجمان الوحی۔ اس میں انہوں نے بر صغیر میں جو قرآن کے اردو ترجمے ہیں، شیعہ اور سنی، ان کا موازنہ کیا تھا۔ وہاں قم میں ظاہر ہے علماء کو بٹھا کے کیا ہے، جیسا بھی ہے پاکستانی طلباء کو بٹھا کے کیا ہے، یا جس طرح بھی وہ فیصلہ کرنے والوں کو آگاہ کیا گیا ہے، موازنہ کیا گیا تھا کہ بر صغیر میں شیعہ ترجموں میں سب سے افضل کون سا ہے اور سنی ترجموں میں سب سے افضل کون سا ہے۔ اس میں لکھا ہوا تھا اہل سنت ترجموں میں بر صغیر میں سب سے بہتر ترجمہ انہوں نے مولانا مودودی کے تفہیم القرآن کو قرار دیا تھا، اور شیعہ ترجموں میں سب سے بہترین ترجمہ وہ شیخ صاحب قبلہ کے کتاب بلاغ القرآن کو قرار دیا تھا۔ اللہ شیخ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ بلاغ القرآن ترجمہ ہے، البتہ حاشیہ پر مختصر تفسیر بھی ہے، اور 10 جلدوں پر مشتمل تفسیر الکوثر ہے۔ 10 جلدوں پر نیٹ پر آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ اب آپ کو ہزاروں روپیہ کم از کم 10 جلد اگر سیٹ بھی آپ خریدیں تو
1000 روپے کی تو جلد ہوگی، یہ تو رعایتی قیمت پر اگر 500 روپے لگا دے تو ٹھیک ٹھاک قیمت بنتی ہے۔ ابھی مفت میں 100% مفت میں آپ کو وہ نیٹ پہ ترجمہ بھی اور تفسیر بھی دستیاب ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس کی تفسیر میں محمد اور آل محمد پر صلوات کی فضیلت کے بارے میں 2-3 روایتیں نقل کی ہیں، 2-3 روایتیں، اور ان میں سے ایک روایت یہ ہے، اور اس روایت کو بیان کرنے سے پہلے یہ عرض کروں کہ اس دنیا میں جو ہم لوگوں کی سرگرمیاں ہیں، ہم کیا بلکہ خدا کی مخلوقات کی جو سرگرمیاں ہیں ان کی نقل و حرکت وہ 2 قسم کی ہے۔ بعض سرگرمیاں وہ قابل مشاہدہ ہیں، وہ ہمیں نظر آتی ہے، یہ آپ کی سرگرمی ہے، ہاں یہ مولانا مشتاق حسین حمدانی رحمۃ اللہ علیہ یقیناً یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مصداق ہیں، من سن سنتا حسنتا فلہ اجر من عمل بها۔ جو کوئی نیک کام کر کی بنیاد ڈالے، بنیاد ڈال کے بے شک اس دنیا سے رخصت ہو جائے، قیامت تک کے اس کار خیر کی بنیاد میں زندہ لوگ جتنا کار خیر کریں گے، جتنا کار خیر ان سب کو یعنی ہم سب کو ملتا ہے، اتنا اس کار خیر کا اجر مرحوم کو بھی ملتا ہے جو کار خیر کی بنیاد بنا کے ڈال کے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ادھر جو نمازیں پڑھی جائے گی، ادھر جو یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل بیان کیے جائیں گے، ان کے مسائل بیان کیے جائیں گے، اخلاقیات وغیرہ وغیرہ۔ وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً، اور جو کوئی برے عمل کی بنیاد ڈالے، فَلَهُ أَجْرُ فَلَهُ فَعَلَيْهِ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا۔ وزر بوجھ کو کہتے ہیں، اصل میں بوجھ کو کہتے ہیں، یہ وزیر کو وزیر بھی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بوجھ جو ہے نہ بٹا رہا ہوتا ہے۔ اور جو کوئی برے کام کی بنیاد ڈال جائے، فَعَلَيْهِ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، برے کام کی بنیاد ڈال کے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ایک مثال ابھی میرے ذہن میں ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ بندہ کس طرح برے کام کی بنیاد ڈالتا ہے۔ جو کوئی برے کام کی بنیاد ڈالے اور دنیا سے رخصت ہو جائے یا رخصت نہ ہو اور اس دنیا میں زندہ بھی ہو، فَعَلَيْهِ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، اس برے کام کی مرکز میں آ کے جتنا لوگ برا کام کریں گے، جتنے گناہوں کا بوجھ ان زندہ لوگوں کے کاندھوں پر ہوگا، اتنا ہی گناہوں کا بوجھ وہ برائی کی بنیاد ڈال کے جانے والے یا بے شک زندہ ہو اس کے کاندھوں پر بھی ہوگا۔ ایک دن مجھے جنڈ سے فون کیا، وہاں جو جامع جعفریہ ہے وہاں سے ایک صاحب نے، پتہ نہیں کوئی لیاقت میں بھول رہا ہوں، لیاقت آوان نے کوئی اور صاحب ہے، انہوں نے مجھے فون کیا، صاحب یہاں جنگ شہر سے تھوڑے سے فاصلہ پر ایک وہ ہے ہمارے دوست پیش نماز ہیں، انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا ہے تو آپ بتائیں اس کا حل بتائیں۔ ان کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں، خطیب ہیں، اور ان کو جو مومنین کوئی حق، زحمت، نظر، نیاز، معاشر، تفعبر، جو بھی نام رکھیں جو دیتے ہیں، ان کا جو پیشہ ہے یہ شادی بیاہ کے موقع پر یہ ڈول بجانا ہے۔ یہ سڑکوں پر بیٹھے ہوتے ہیں نا، مخصوص قسم کی پگڑی اور یونیفارم میں وہ ہوتے ہیں، وہاں اپنا وہ پرچار کر رہے ہوتے ہیں، وہاں سے پھر جن کو ضرورت ہوتی ہے لے جا کے گاتے ہیں، ڈول بجاتے ہیں وغیرہ۔
اب وہ مولوی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ان مومنین سے میں یہ حق زحمت وصول کروں یا نہ کروں، جائز ہے یا حرام ہے؟ اچھا، اگر ایک آدمی کی آمدنی مشترک ہونا، جائز کاروبار بھی ہے، اس میں ناجائز آمدنی بھی شامل ہے۔ ایک آدمی نوکری کرتا ہے، اس کی نوکری حلال ہے، جو کاروبار کرتا ہے وہ بھی کوئی مثلا منشیات کا کاروبار یا مردار کا گوشت یا پتہ نہیں فلاں حرام گوشت جانور کا گوشت نہیں وہ کرتا، جائز کاروبار ہے، لیکن مثلا اپنے کاروبار میں وہ مثلا غش، ملاوٹ کرتا ہے۔ ہمیں لاہور مارٹون میں ہوتا تھا، ایک دودھ والا آتا تھا، وہ کیا کہتے ہیں جو دودھ بیچتے ہیں ان کو ہے، ہاں، اس کا نام عمردین تھا۔ ایک دن میں نے کہا عمردین یہ جو دودھ دیتے ہو اس میں پانی میں دودھ ملا کے دیتے ہو یا دودھ میں پانی ملا کے دیتے ہو؟ نہیں آبائی صاحب میں دودھ میں پانی ملا کے دیتا ہوں، لیکن 2 ڈبے رکھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ اس میں خالص دودھ ہے، اس کا ریٹ یہ ہے، اس میں پانی ملا ہوا ہے، اس کا ریٹ یہ ہے۔ اگر واقعا ایسا ہے کہ خالص دودھ آپ کو بتا کے مہنگا دیتا ہے اور اچھا جی ملاوٹ والا آپ کو بتا کے سستا دیتا ہے، وہ آپ کی بھی ضمانت، وہ دھوکہ نہیں ہے، وہ دھوکہ کے زمرے میں نہیں آتا۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ جو خالص کے نام سے بیچتا ہے اس میں کوئی ڈنڈی مارے، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ جواب دے ہے نا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کا نوکری آپ کی جائز ہے، کاروبار آپ کا جو ہے نا وہ جائز ہے، لیکن میں آپ کو ایک توکل پر خدا کا ایک نمونہ آپ کو سناتا ہوں۔ غالباً ملتان کے تھے، محمد علی ان کا نام تھا، ہمارے ساتھ انہوں نے کئی دفعہ بیت اللہ کا حج کیا۔ وہ فائر بریگیڈ میں کام کرتے تھے، فائر بریگیڈ میں، تو مکہ میں تھے۔ وہاں مکہ میں تمام ہمارے مراجع کا وہ حج مشن آتا ہے جس کو بعثہ کہتے ہیں، یہ دنیا بھر سے آئے ہوئے اس مرجع تقلید کے مقلدین ہوتے ہیں، حجاج کرام میں ان کو درپیش مسائل بتاتے ہیں، حقوق شرعیہ خمس وغیرہ لے کے آتے ہیں، وہ وہاں جمع کراتے ہیں۔ تقریباً ہر مرجع تقلید کا حج مشن ہوتا ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آغا صاحب یہ فائر بریگیڈ میں نا داڑھی رکھنا منع ہے، داڑھی کو آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، آگ بھی جاتے ہیں، وہ آگ کے اندر جاتے ہیں، تو میں نوکری کی خاطر داڑھی منڈا سکتا ہوں؟ آغا کے دفتر جا کے پوچھتے ہیں۔ آغا سستانی کے مقلد تھے، ان کے بیسے میں ہم گئے اور وہاں وہ پتہ نہیں آپ جانتے ہوں گے قاسم جعفری صاحب، ایک دبلے سے پتلے آغا علی عطائی اصفہانی، آغا فاضل لنکرانی کے اس میں ہوتے تھے پہلے دفتر میں، وہ استفتاء کی ٹیم میں، آج کل آغا سستانی کے دفتر میں ہوتے ہیں، ہر سال حج میں بھی آتے تھے۔ اس سال پتہ چلا کہ ہماری طرح وہ 65 سال سے اوپر ہو گئے ہیں، اور وہ بھی سینکڑوں علماء کرام وہاں سے بھی اسی شرط کی وجہ سے وہ نہیں جا سکے۔ ان سے ہم نے پوچھا، انہوں نے فرمایا نوکری چھوڑ دے، داڑھی نہ منڈائے۔ یہ دیکھیں جی، یہ نا یہ ٹھیک ٹھاک، یہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، واقعا جس کو کہتے ہیں نا عربی میں کہتے ہیں انقا، انقا ایک پرندہ ہے، اس کے بارے میں اس کی تعریف یہ ہے، یہ معلوم الاسم ہے اور مجہول الجسم ہے، نام سب کو پتا ہے لیکن آج تک وہ کسی کو نظر نہیں آیا۔ یہ توکل بر خدا بھی جو ہے نا، یہ تقریباً یوں سمجھے کہ انقا کی طرح معلوم الاسم اور مجہول الجسم ہے۔ یہ اس سے بڑھ کے کلیئر آیت دیکھیں نا، جو خدا کی ذات پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ اس کے ضروریات زندگی کو پورا کرتا ہے۔ اس بندے خدا نے نوکری ترک کر دی، ابھی میں جانتا ہوں وہی سعودیہ میں غالباً مکہ میں
ان کو ایسی پرکشش نوکری ملی، کراچی میں کئی پلاٹ خرید چکے ہیں، اور پچھلے سال اسلام آباد آئے تھے، اور صاحب کوئی اچھا علاقہ دکھائیں، میں اپنے بچوں کے لیے پلاٹ خریدنا چاہتا ہوں۔ وہ بیچارے بندے خدا، فائر بریگیڈ میں تنخواہ کتنی ہوتی ہے، بہت سے پیسے کو بچوں کا گزر ہوگا، مشکل سے ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ جائز نوکری آپ کی جائز ہے، کاروبار آپ کا جائز ہے، لیکن اس میں بندہ رشوت لیتا ہے، اچھا جی ملاوٹ کرتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ آپ کی آمدنی 100% حرام نہیں ہے، اس میں حلال بھی ہے، اس میں حرام بھی ہے۔ اچھا یہ مسئلہ پوچھا گیا علماء کرام سے، مراجع سے، ایک آدمی کی آمدنی میں حلال بھی شامل ہے، حرام بھی شامل ہے، وہ ہمیں گھر میں کھانے کی دعوت دیتا ہے، جا کے کھائیں یا نہ کھائیں۔ خبز بہت سارے لوگ اب احتیاط کرتے ہیں، یا جو بھی ان کا مقصد ہوتا ہے، جی جو خبز نہیں دیتا ہم اس کے گھر کھانا نہیں کھاتے۔ مراجع سے پوچھا گیا ہے، ایک آدمی، مجھے پتا ہے اس کے مال میں خمس ہے اور وہ ادا نہیں کرتا، وہ مجھے دعوت دیتا ہے، افطار کی دعوت دیتا ہے، ویسی دعوت دیتا ہے، اس مومن کے گھر جا کے کھانا کھانا جائز ہے یا نہیں ہے جو خمس نہیں دیتا؟ وہ کہتے ہیں جائز ہے۔ اس سے ملتی جلتی مثال یہ بینک ہے، اور ماں سے پوچھا گیا افسوسنا سیستانی سے، یہ بینک کی نوکری جائز ہے یا نہیں ہے؟ بینک کی نوکری، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ دیکھیں کہ آپ کس ڈپارٹمنٹ میں جا رہے ہیں، وہاں جا کے آپ نے کرنا کیا ہے، آپ کی ڈیوٹی کیا ہے۔ ادھر کہتے ہیں بھئی اگر آپ کا کام سود لینا یا دینا ہے تو جائز نہیں ہے۔ آپ کا کام سود لینا دینا نہیں، مثال کے طور پر آپ کا کام صرف اکاؤنٹ کھولنا ہے، آپ مثال کے طور پر بینک کے ڈرائیور ہے، آپ مثال کے طور پر وہ گن مین ہیں، آپ نوکری کر سکتے ہیں۔ اب ان باریکیوں میں جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، تو بھئی ادھر تو سارا پیسہ سودی ہے، نہیں، کہتے ہیں اس میں آپ کو جانے کی ضرورت ہے، ان باریکیوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ براہ راست سود دینے اور لینے میں اگر آپ انوالو نہیں ہیں تو آپ نوکری کر سکتے ہیں۔ لیکن مجھے یاد ہے مولانا صادق حسن، مرزا صادق حسن، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و طول دے، وہ فرماتے تھے لیکن آپ کو ابھی جب آپ کی اپارٹمنٹ ہو رہی ہے، ایسے ڈپارٹمنٹ میں جہاں آپ کا کام نہ سود لینا ہے نہ سود دینا ہے، لیکن کیا گارنٹی ہے کہ آپ ساری زندگی اسی پوسٹ پہ رہیں گے؟ بھئی آپ کو کل آپ کی پروموشن ہو سکتی ہے، آپ کے دستخطوں سے سود میں دیا جاتا ہے، لیا جاتا ہے، پھر 10-12 سال 8 سال نوکری کرنے کے بعد نہ آپ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں، بینک کی نوکری چھوڑیں گے، کدھر جائیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ فرماتے تھے بہتر ہے کہ آدمی یہ نہ کرے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں، اچھا یہ ڈرائیور نے ترقی کر کے پروموشن لے کے کیا بننا ہے، گن مین نے ترقی کر کے کیا کرنا ہے، وہ تو اسی رہے گا، یا زیادہ سے زیادہ وہ ہیڈ گارڈ بنے گا نا، منیجر تو اس نے بننا نہیں ہے جی۔ اس قسم کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ پڑھے لکھے ہیں، ہاں بھی کام ہے وغیرہ وغیرہ، آپ کی ترقی ہو سکتی ہے۔ آج آپ کا کام سود لینا دینا نہیں ہے، کل آپ کا ہو سکتا ہے یہی کام ہو، آپ کو سود لینا پڑے یا سود دینا پڑے جی۔ اسی طرح ہے، ایک آدمی کے مال میں خمس واجب ہے، نہیں ادا کیا، اب اس کا سارا مال تو حرام نہیں ہے نا، اس میں کچھ فیصد مال امام ہے، مال سادات ہے جو مکس ہے، لہذا یہ کلیئر ہے۔ ہاں جعفری صاحب کو اگر ایک مومن دعوت کرتا ہے زبردست کھانا اور وہ خمس نہیں دیتا، یہ جا کے اس کے گھر میں کھانا کھا سکتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ انہیں کہیں بھئی یہ کام چھوڑ دو، پھر میں نے یہاں پہلے میں نے یہ پوچھا یہ کوئی اور کاروبار بھی ہے ان کا، آمدنی کا کوئی اور ذریعہ ہے یا یہی اسی میں منحصر ہے، ڈور بجانا اور گانا گانا اور کوئی کاروبار نہیں ہے؟ ان کی 100% آمدنی اس فعل حرام کی وجہ سے ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ وہ خلت سے کہیں کہ ان کو سمجھائیں، اور یہ مثال بھی دی اس کو میں نے نا کہ بھئی خدا کی ذات پر بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ کوئی متبادل جائز ذریعہ معاش دے گا، اس کو خدا کی ذات پر بھروسہ کر کے اللہ کا نام لے کے اس پیشے کو ترک کرو۔ یہ اگلا جملہ سننے کے قابل ہے۔ میں نے کہا تو ان سے بات کی تھی
کہا کہ یہ ہمارے باپ دادا کا پیشہ ہے اور وہ موروثی طور پر یہ ہمیں پیشہ ملا ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ ہے مَا سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وہ جس نے شروع میں اس پیشہ کو اپنایا، جب تک زندہ تھا وہ گناہ کمایا اور اس کے بعد اسی ناجائز پیشے کو اپنی اولاد تک منتقل کیا، اب یہ گناہ کما رہے ہیں، یہ پھر اگلی اولاد نسل تک منتقل کریں گے۔ مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا۔ ایک مرتبہ درود بھیجئے محمد وآلہ۔ سرگرمیاں عرض کر رہا تھا، سرگرمیاں دو قسم کی ہے۔ بعض سرگرمیاں یہ حمدانی صاحب کی سرگرمیوں میں شامل ہے۔ ابھی ہمارے عزیز سجاد حمدانی ہے، جعفری صاحب، یہ ان کی سرگرمی، آپ حضرات کا آنا جانا، یہ سرگرمی قابل مشاہدہ ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں سرگرمی کو۔ کچھ سرگرمیاں اس دنیا میں ہیں، ہو رہی ہے، جو ان سرگرمیوں سے زیادہ ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں۔ جو سرگرمیاں اس دنیا میں نظر نہیں آتی وہ ان سرگرمیوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں جو ہمیں نظر آتی ہے۔ یہ ادھر یہ جو دو بیٹھے ہیں ان کی سرگرمیاں نظر آتی ہیں، سنا ہے، ہمیں روایات میں بتایا گیا ہے، لہذا وہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ نیکیاں لکھتا ہے اور یہ برائیاں لکھتا ہے۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 39 میں ایک باب ہے، فی حب، میرا خیال میں 34 یا کم از کم 35، بہار الانوار کی 110 جلدوں میں سے 35، 36، 37، 38، 39، 40 کم از کم یہ جلدیں امیر المومنین کے بارے میں ہیں۔ جلد نمبر 39 میں یہ حدیث نقل کی ہے انہوں نے، یعنی عنوان یہ ہے، فی حب الملائکۃ لہ وفخرہم بخدمتہ، آسمان کے فرشتے علی سے محبت کرتے ہیں اور پھر علی کی خدمت کر کے فخر کرتے ہیں۔ جس محفل میلاد میں امیر المومنین کے فضائل بیان ہوتے ہو نا، فضائل بیان ہوتے ہوں، فضائل کے نام پر امیر المومنین پر الزام نہ لگایا جاتا ہو۔ آگ سے کھیلتے ہیں، منبر پر آگے نہیں، آگ سے کھیلتے ہیں۔ اچھا جی، جس محفل میلاد میں یا مجلس عزا میں یا عشرے میں امیر المومنین کے فضائل بیان ہوتے ہوں، 100 سینکڑوں میں ہو یا ہزاروں میں ہو، سامعین، یہ روایت کہتی ہے، حفت بہم الملائکہ، آسمان کے فرشتے ان مومنین کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ حفت بہم الملائکہ، مجلس جس ختم ہوتی ہے، ایک تو اس علاقے کا نام میں نے کافی کوشش کی کہ یاد کروں، یاد نہیں ہو سکتا، زینیویہ کہتے ہیں۔ وہ زینیویہ کی مسجد میں جب یہ محفل ختم ہو جاتی ہے اور وہ فرشتے، وہ جنہوں نے مومنین کو اپنے محاصرے میں یا گھیرے میں لیا تھا، واپس جب پہنچتے ہیں اپنا مرکز یا ہیڈ کوارٹر، ادھر جو فرشتے ہوتے ہیں جو زمین پہ نہیں آئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی تم سے عجیب خوشبو آ رہی ہے۔ ہم نے زندگی میں کبھی ایسی خوشبو محسوس نہیں کی، یہ کدھر کی خوشبو ہے، کس پھول کی خوشبو ہے، کس عطر کی خوشبو ہے؟ کہا یہ کسی عطر سینٹ ہے نا، سینٹ یا سینٹ، یہ کسی سینٹ یا عطر کی خوشبو نہیں ہے، یہ اس محفل کی خوشبو ہے جس میں امیر المومنین کے فضائل میں ہے۔ یہ وہ مجھے اب کہنے دیں کہ وہ اس خوشبو کو فرشتہ سن سکتا ہے، عام آدمی بھی خوشبو آتی بھی نہیں۔ وہ کہتے ہیں اہبطوا بنا، اہبطوا بنا، ہمیں لے چلو نیچے، لے چلو، ہم بھی اس سے محظوظ ہوں۔ وہ کہتے ہیں اب تو ختم ہو گئی، پڑھنے والا پڑھ کے چلا گیا، سامعین بھی چلے گئے، ابھی تو وہاں کچھ بھی نہیں، کوئی بھی نہیں ہے بندہ۔
وہ کہتے ہیں یقیناً اس جگہ کی در دیوار ابھی تک اس خوشبو سے معطر ہوگی، ہم اس باقی ماندہ خوشبو سے استفادہ کریں گے۔ یہ سرگرمیاں ہیں نا، سرگرمیاں ہمیں نظر نہیں آتی۔ ولید کے گھر میں جب امام علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا، یزید کی بیعت کریں، تو اپنا تعارف کرایا تھا امام علیہ السلام نے، میں تمہیں پہلے اپنا تعارف کراؤں، تمہیں پتہ چلے کہ تم کس سے یزید کی بیعت کا مطالبہ کرو۔ نحن اہل بیت النبوہ۔ ابھی چند دن پہلے آپ نے بھی سنی ہوگی، کام کریں ایسے بد فطرت کہوں یا بد سلیقہ یا بد نیت انسانوں کو جواب دینا چاہیے، یہ کیا یہ سرخ داڑھی والا وہ کوکب درانی ہے نورانی ہے؟ ہاں کراچی میں کدھر ہوتا ہے؟ کہتا ہے کہ یہ شیعہ امام حسین کے دن مناتے ہیں، عشرہ مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، امام حسن کا نہیں مناتے یہ لوگ۔ ہم مناتے ہیں لیکن اس طرح نہیں مناتے جس طرح امام حسین کا مناتے ہیں۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، خدا نے حسین کا دن منایا ہے، اس طرح کسی اور کا دن خدا نے نہیں منایا۔ اچھا کیوں؟ کہتا پتہ ہے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیوں یہ حسین کا دن مناتے ہیں، حسن کو نظر انداز کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ان کو نعوذ باللہ اس کو یہ نہیں پتا کہ میرے عقیدے کے مطابق جی امام حسن امام حسین کے امام تھے، امام حسن امام حسین کے امام تھے۔ کہتے ہیں کہ ان کو امام حسن کا ایک عمل پسند نہیں ہے، وہ کیا؟ انہوں نے معاویہ سے صلح کی تھی، یہ نعوذ باللہ اس جرم میں امام حسن کا یہ عمل ان کو پسند نہیں ہے، اس لیے ان کا دن ان کی بلا شہادت اس طرح نہیں مناتے جس طرح امام حسین کا مناتے ہیں۔ اچھا بھائی فرشتے لکھا نا، صاحب نے لکھا ہے نا، فرشتے یعنی امام حسین کی شہادت سے پہلے فرشتے روئے ہیں۔ کہیں آپ کو ملتا ہے کہ امام حسن کی شہادت اور فرشتے شہادت سے پہلے روئے ہوں؟ وہ فرشتے بھی، فرشتوں کو بھی نعوذ باللہ امام حسن کا یہ عمل پسند نہیں ہے۔ کس وجہ سے؟ آخر بات یہ نہیں ہے، یہ واقعہ کربلا دنیائی انسانیت کا ایک منفرد واقعہ ہے، یہ تو لکھا ہوا ہے۔ تاریخ ابن عساکر کو اٹھا کے دیکھیں، وہ مرثیے لکھے ہیں تاریخ ابن عساکر نے، جو جنات نے پڑھے ہیں، جنات نے امام حسین علیہ السلام میں۔ خود رسول خدا کے بارے میں وہ اس طرح کی کائنات میں یا فرشتوں کے صفوں میں یا فضا کے پرندوں میں، سمندر کی مچھلیوں میں اس طرح ہلچل نہیں مچی جس طرح نواسے پیغمبر کی شہادت کے، شہادت سے پہلے بلکہ جو پتھر اٹھایا جاتا تھا خصوصاً بیت المقدس کے اندر، اس کے نیچے سے وہ ابلتا ہوا خون نظر آتا تھا۔ یہ کسی کے بارے میں نہیں ہے، کسی کے بارے میں اس طرح کی بات جو ہے نا وہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ درود بھیجیے محمد وال محمد۔ یہ سرگرمیاں ہیں۔ وہ نجف میں ایک انتہائی پرہیزگار آیت اللہ تھے، آل بحر العلوم کے خاندان سے، ان کا نام تھا محمد تقی آل بحر العلوم۔ میں نے ان کی زیارت کی ہے، مسجد توسی، وہاں وہ نماز پڑھاتے تھے، ظہرین پڑھاتے تھے یا صرف ظہر پڑھاتے تھے۔ حرم امیر المومنین سے 100 میٹر یا 150 میٹر کلومیٹر نہیں فاصلے پر ان کے خاندان کا مکان ہے، ابھی تک وہ مکان موجود ہے۔ وہ اپنے گھر کے عشرے میں خود مجلس پڑھتے تھے، مسلم مجتہد اشرف خود پڑھتے تھے۔ ان کی رحلت کے بعد ان کے بیٹے نے اپنے مرحوم والد کے عشرے کا مجموعہ چھاپا ہے، اور اس مجموعے کا نام رکھا ہے
مقتل الحسین او واقعۃ الطف، مقتل الحسین او واقعۃ الطف، یعنی امام کی شہادت یا واقعہ کربلا، مقتل الحسین او واقعۃ الطف۔ اس کے اندر لکھا ہے، اس کے اندر کہ ایک دفعہ ایک شاعر جس کا نام جعفر بن عفان تھا، امام علیہ السلام کی خدمت میں آیا۔ میں ادھر ادھر نکل جاتا ہوں، اصل جو ٹکڑا آپ کو سنانا تھا وہ نہیں سنایا۔ کیا فرمایا اپنے تعارف کے طور پر امام نے؟ نحن اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت النبوت ہیں، وہ معدن الرسالہ، ہم رسالت کے کان اور مرکز ہیں۔ یہ جملہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا سوائے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے۔ مختلف الملائکہ، یہ ہمارے گھر فرشتوں کا معمول میں روٹین میں آنا جانا رہتا ہے۔ مختلف، یہ سنا ہوا نا اختلاف امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف میں رحمت ہے، یعنی شیعہ سنی اختلافات میں رحمت ہے، ایک دوسرے کے گلا کاٹنے میں رحمت ہے نہیں، آنا جانا رہے، غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں۔ تجربہ نے ثابت کیا ہے کہ جب مل بیٹھتے ہیں تو بہت ساری غلط فہمیاں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ میرے پاس ایک چیز میں نوٹ کر کے لایا تھا، ایک صاحب ہے، ان کا نام مفتی فضل ہمدرد ہے، بڑا مفید سلسلہ شروع کیا ہوا انہوں نے، مختلف علماء کرام کے پاس جاتے ہیں اور نہایت حساس نوعیت کے مسائل پر ان سے تبادلہ خیال کرتے ہیں، ان سے رائے معلوم کرتے ہیں۔ پرسوں مولانا آفتاب جوادی، اللہ ان کو صحت اور عمر دے، وہ آپ کے پاس آ رہے ہیں، ان کے پاس بھی گئے ہیں، میں نے ان سے بھی ان کی گفتگو سنی، شیخ شاہ نقوی صاحب کے پاس بھی گئے ہیں، حسن ظفر کے پاس بھی گئے ہیں، اور اسی طرح اور اہل سنت کے علماء کرام سے بھی ملتے رہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی ایک کلپ بنا کے جو ہے اس کو وائرل کیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ٹھاک سنی مفتی، جوان سال ہے، مفتی فضل ہمدرد، وہ کہتے ہیں کہ شیعوں پر 10 الزامات جو ہے نا وہ تقریباً ہر سنی کو رٹایا جاتا ہے۔ علماء جنہوں نے جو ان کی نہ مدارس سے آگاہ ہے نہ کتابوں سے آگاہ ہے، نہیں، عام عوام الناس کو، سب کو جو ہے نا یہ الزامات جو ہے نا، یعنی شیعوں کے خلاف یہ کورس کرایا جاتا ہے، یہ 10 الزامات۔ ابھی میں نے نوٹ کیا تھا، وہ کاغذ کہیں اور رہ گیا، ان میں سے ایک یہ وہی عاشور کے دن جو ہے نا وہ اس میں شربت وغیرہ میں نعوذ باللہ ذوالجناح کا پیشاب خود ملاتے ہیں، خود ملا کے دیتے، مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس کو پیئیں گے تو شیعہ ہو جائیں گے۔ وہ شام غریبان کے بارے میں جو حالت سرائی کرتے ہیں، ہاں اس کو ذکر کیا ہے۔ علی کو خدا مانتے ہیں، ہاں اس کو بھی ذکر کیا ہے۔ ذوالجناح کا پوجا کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ 10 چیزیں وہ کہتے ہیں میں بھی باور کیے ہوئے تھا، میں نے قریب سے دیکھا تھا، اسی سال کہتے کراچی میں اول سے لے کر آخر تک میں جلوس میں رہا ہوں، صرف اس بات کی تحقیق کے لیے کہ جو الزامات ان کو پر لگتے ہیں وہ کس حد تک کہاں تک جو ہے نا وہ صحیح ہے۔ اچھا، اس نے جو چیزیں بیان کی ہیں اس کے علاوہ اور چیزیں، یہ تو جو باتیں اس نے کی ہیں یہ کتابوں میں چھپی ہوئی نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ سنگین شرمناک الزامات کتابوں میں چھپی ہوئی ہیں۔ علامہ ہلی مرحوم نے امامت کے موضوع پر کتاب لکھی ہے، مفتاح الکرامہ۔ ابن تیمیہ جو شیخ الاسلام کہلاتے ہیں، تمام تقریباً یہ دیوبندی کے ہیں یا وہابی، ان کے نظریات کا سرچشمہ یہ اس کی کتابیں، تالیفات یا اس کے نظریات ہیں، ابن تیمیہ نام۔ انہوں نے علامہ ہلی کا اس کا جواب لکھا ہے، ابن تیمیہ منہاج السنہ، اس کے اندر جو شیعوں پر الزامات لگائے ہیں ان میں سے ایک الزام یہ ہے، یہ شیعہ جب اپنے کسی یا مرحوم کو، مرحومہ یا مرحوم کو دفن کرتے ہیں نا، غسل دیتے ہیں،
دفن وغیرہ کے بعد دفن سے پہلے اس کا بائیں ہاتھ کاٹ دیتے ہیں. کسی علاقے میں ایسا ہوتا ہے بھائی؟ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ابھی آیت میں نے یہی پڑھی ہے. ہاں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. وہ اور آیت ہے روز قیامت جس کے دائیں ہاتھ میں اس کا نامہ عمل یا فائل دی جائے گی وہ اپنے اعمال کو دیکھ کے خوش ہوگا اور کہے گا ہاؤ اقرؤوا کتابیہ، آؤ میری کتاب کو پڑھو، میری نمازوں کو دیکھو، میرے روزوں کو، میرے حج کو، میری عبادات کو، میری زیارات کو، میرے واجبات، میرے مستحبات کو دیکھو. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کو اس کا نامہ عمل فائل بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ ان کو دیکھ کے شرمندگی محسوس کرے گا اور کہے گا یا لیتنی لم اوتی کتابیہ، کاش یہ کتاب، یہ نامہ عمل مجھے نہ دیا گیا ہوتا. اچھا کیوں کاٹتے ہیں شیعہ اپنے مرحوم یا مرحومہ کے بائیں ہاتھ کو؟ یہ اس لیے کہ روز قیامت جب فرشتے اس کی برائیوں کی فائل لے کے آئیں گے بائیں ہاتھ میں تھمانے کے لیے، وہ کہیں کہ خدایا میرے بائیں ہاتھ تو ہے نہیں، کیسے وصول کرو گے اپنا؟ شرم کی بات ہے یہ. کوئی لکھنے ایک بے دینی ہوتی ہے، ایک حماقت ہوتی ہے، باور کرنے والی بات. یہ بات بھی چھپی ہوئی ہے 10 صحابہ کرام جن کو رسول خدا نے اپنی زندگی میں جنت کی بشارت دی تھی، یہ شیعوں سے دشمنی رکھتے ہیں اور ان 10 صحابہ سے دشمنی کی وجہ سے یہ 10 کی عدد سے بھی نفرت رکھتے ہیں. کوئی گھر بنانا ہو، مسجد بنانا ہو، ہسپتال، پلازا، وہ کبھی بھی اس کے جو پلرز ہیں نا، ستون، وہ 10 نہیں رکھتے، وہ ان 10 صحابہ کرام سے دشمنی کی وجہ سے. اچھا وہ جب گنتی کرتے نا، گنتی 1 2 3 4 آتا ہے، 1 2 3 4 آتا ہے، 1 2 آتا ہے یا نہیں آتا؟ وہ کہتے ہیں جب گنتی کرتے نا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 کے بعد 10 نہیں کہتے، 9 جمع 1 کہتے ہیں. کہ منہ سے کہیں 10 کا جو عدد یا فگر ہے نا وہ نہ نکلے. وہ ان 10 صحابہ کرام سے دشمنی کی وجہ سے کتاب میں چھاپ دی ہے. اس بے حیا نے اس کی الزام، وہ 10 الزامات تو الگ، اس کے علاوہ اور عجیب عجیب الزامات جو ہے نا وہ ہمارے اوپر وہ لگتے ہیں. مرتبہ درود بھیجیے محمد وال محمد. آنا جانا، یہ آنے جانے کے نتیجے میں وہ آئیں قریب سے دیکھیں کہ بھئی یہ کیا وہ شام غریبان میں جو ہے نا وہ ایک قیامت صغریٰ کا منظر پیش کیا جاتا ہے. اس نے کہا اسی شام غریبان میں وہ نبی کی نواسی اور علی کی بیٹیوں کی چادریں چھینی گئی ہیں. میں وہ نصیر الدین کی بات سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ مولوی تیری بیٹی کی چادر چھینے نا پھر تجھے پتہ چلے گا. لیکن مل بیٹھے ہیں، بہت سارے غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں. ایسے مختلف الملائکہ، مختلف اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں آپ کا روٹین میں آنا جانا ہے. اس مسجد کے جو ہمسائے ہیں جو پابندی کے ساتھ 3 ٹائم نماز پڑھتے ہیں، یہ مسجد ان کے لیے مختلف ہے. آپ دکاندار ہیں، مارکیٹ جاتے ہیں، مارکیٹ آپ کا مختلف ہے. آپ طالب علم ہیں، اسکول کے، کالج کے، یونیورسٹی کے، یہ 3 تعلیمی ادارے آپ کے لیے مختلف ہیں. آپ زمیندار ہیں، کھیت آپ کی زمینیں وہ آپ کے لیے مختلف ہے. مختلف الملائکہ، ہمارے گھر فرشتوں کا آنا جانا ہے. بنا فتح اللہ بنا یختم. آغاز بھی اس کائنات کا ہم سے ہوا ہے، اس کا اختتام بھی ہم سے. اہل بیت کے فضائل کو، سمندر کو کوزے میں بند کر دیا اور پھر متولا کے ساتھ تبرہ بھی ہونا چاہیے نا. کہا کہ اور میں تمہیں بتاؤں کہ یہ یزید کون ہے جس کی بیعت کا مجھ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے. وہذا یزید شارب الخمر. شرابی کے لیے مجھ سے بیعت کا مطالبہ کرتے ہو.
قاتل النفس المحترمہ خون ناحق بہانے والا، المعلن بالفسق کھلا فسق و فجور کا مرتکب. جی یہ بتانا چاہتا تھا مختلف الملائکہ، ان کے گھروں میں فرشتے عام آدمی کو نظر نہیں آتے تھے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر ایک شاعر اہل بیت آیا، اس کا نام جعفر بن عفان تھا. جعفر بن عفان. امام نے پوچھا، اس زمانے میں آج کل کی طرح امام بارگاہ جس کو ایران عراق میں حسینیہ کہتے ہیں، گلگت بلتستان میں امام بارگاہ کو ماتم سرا کہتے ہیں. گلگت بلتستان میں یہاں ماتم یہ سیندنی کو کہتے ہیں، وہاں مجلس کو ماتم کہتے ہیں. مجلس کو عربی میں بھی غالباً مجلس کے لیے ماتم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. وہاں ماتم سرا یعنی وہ جگہ جہاں پر مومنین مل کے بیٹھ کے مجلس منعقد کرتے ہیں، ماتم سرا اس کو کہا جاتا ہے. اس زمانے میں جس طرح باضابطہ امام بارگاہ نہیں بناتے تھے، ائمہ معصومین کو جب بھی موقع ملتا تھا، کوئی مستند شاعر ملتا تھا، اس سے فرمائش کرتے تھے کہ وہ اہل بیت کے فضائل اور مصائب پر مشتمل کلام سناؤ. جعفر سے امام نے فرمایا، سنا ہے تو شاعر ہے، قصیدے لکھتا ہے، مزے لکھتا ہے. ہاں فرض نے اپنا کلام سنایا. اسی وقت الحسین واقعۃ الطف میں تقریباً پونے صفحے پر مشتمل چھوٹا سا کلام، شروع میں فضائل اور آخر میں مصائب. امام نے بھی گریہ کیا، آپ کے ساتھ جو مومنین بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی گریہ کیا، پردے کو اس طرح مخدرات نے بھی گریہ کیا. یہ مجلس جب ختم ہوئی، امام نے قسم کھا کے اس مجلس کے نتیجے کا اعلان کیا، قسم کھا کے. ہاں شاعر کا نام جعفر تھا. واللہ یا جعفر، جعفر خدا کی قسم، لقد شہدت الملائکۃ ہاہنا. تمہیں تو نظر نہیں آئے نا، میں دیکھ رہا تھا آسمان کے فرشتے بھی صف عذاب کے اوپر ہماری طرح ہمارے پاس بیٹھے ہوئے تھے. وَغَفَرَ اللَّهُ لَكَ ذُنُوبَكَ جَمِيعًا. اس صحیح کلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے. وَأَوْجَبَ اللَّهُ لَكَ الْجَنَّةَ السَّاعَةَ. یہ بات سوائے امام کے کوئی اور کر نہیں سکتا. ابھی اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت کا حقدار بنایا ہے. ابھی جنت کا. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو سرگرمیاں ہمیں نظر نہیں آتی اس دنیا میں، وہ بہت زیادہ ہیں ان کے مقابلے میں جو ہمیں وہ نظر آتی ہیں. یہ سورہ طارق میں لکھا ہوا ہے. آپ جب گھر سے آتے ہیں بخیریت آپ کو یہاں تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے. یہاں سے فارغ ہوتے ہیں وہ بخیرات آپ کو گھر پہنچاتے ہیں، وہ آپ کو نظر آتے ہیں. یہ ان کی سرگرمی ہے، کارکردگی ہے جو ہم کو نظر نہیں آتی. اچھا جی، شیخ صاحب نے جو روایت بیان کی ہے نا، یہ تمہید لمبی ہوگی، میرا خیال میں اتنی بیکار بھی نہیں تھی تمہید. یہ کہا کہ امام موسیٰ کاظم یا امام جعفر صادق علیہ السلام اکثروا من الصلاة علی النبی. ہاں، کثرت سے رسول اور اہل بیت رسول پر صلوات بھیجا کرو. فمن صلی علیہ مرتن، یعنی آخر میں حوالہ بھی دیا ہے شیخ صاحب نے نا، اصول کافی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 494 یا 92. تھوڑا سا مجھے شک ہے، 400 کنفرم یاد ہے، جلد نمبر 2 بھی کنفرم یاد ہے. ہاں، صفحہ نمبر یا 24 یا 94 ہے یا 92 ہے. جی، اس ایک دفعہ جو صلوات بھیجے صلی اللہ علیہ الف مرتن فی صف الف من الملائکہ. فی الف صف من الملائکہ. اللہ تعالی جی فرشتوں کے 1000 صفوں میں 1000 مرتبہ صلوات بھیجتا ہے اس خوش قسمت مومن پر جو ایک مرتبہ محمد و آل محمد پر صلوات. بہت بڑی محرومی ہوگی
بدبختی ہوگی کہ ہم اس روایت پر عمل نہ کریں، اپنے گناہ نہ بخشوائیں، اور فرشتوں کے صلوات بھیجنے کا مطلب آپ کے لیے طلب مغفرت کرنا ہوتا ہے۔ صلی اللہ علیہ فی الف صف من الملائکۃ الف مرہ، فرشتوں کے 1000 صفوں میں اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے گویا 1000 مرتبہ بھیجتے ہیں۔ وما خلق اللہ من شیء، اور اس کائنات میں خدا کی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب کے سب یصلون علیہ لصلاۃ اللہ وملائکتہ، اور خدا اور فرشتوں کے صلوات کو جب خدا کی مخلوق دیکھتی ہے کوئی مستثنا نہیں ہے۔ خدا کی مخلوق، اس میں پرندے ہیں، اس میں پتنی درندے ہیں، اس میں چوپائے ہیں، مخلوق جمادات بھی شامل ہیں، نباتات بھی شامل ہیں نا، وہ ہر ان من شیء الا یسبح بحمدہ، یہ قرآن کی آیت ہے، کوئی حدیث بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو شک کی نگاہ سے دیکھیں۔ ان من شیء الا یسبح بحمدہ، ہر شیء، ہر خدا کی مخلوق اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ میں نے پڑھا ہے امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے واقعے میں، جب امام حسن اور امام حسین کوفہ سے نجف امیر المومنین کا جنازہ لے کے جا رہے تھے، راستے میں جہاں سے گزرتے تھے در و دیوار درخت جھک جھک کے سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا امیر المومنین۔ ہم نہیں سمجھ سکتے، آپ روایات کو دیکھیں، ہمارے ائمہ معصومین نے مختلف جانور جو آوازیں نکالتے ہیں، پرندے، فلاں جانور، آپ بتاتے ہیں کہ فلاں جانور اپنی آواز میں یہ تسبیح پڑھتا ہے، فلاں یہ تسبیح پڑھتا ہے، فلاں یہ تسبیح پڑھتا ہے، ولیکن لا تفقہون، ہر شیء خدا کی تسبیح کرتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ وما خلق اللہ من شیء الا یصلی علیہ لصلاۃ اللہ وملائکتہ، خدا اور فرشتوں کے صلوات کی وجہ سے خدا کی تمام مخلوقات اس مومن پر صلوات بھیجتی ہے جو ایک مرتبہ محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجے، بآواز بلند بھیجے۔ عشرہ کی مجالس میں بھی اور متفرق مجالس میں بھی اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ مختلف علماء کرام نے نواسے پیغمبر کے اس مقدس قیام کے اہداف کو بیان کیا ہے۔ کیوں امام نے، کس مقصد کے لیے امام نے قیام کیا، کیوں مدینہ چھوڑا، محرکات کیا تھے، پس منظر کیا تھا، یہ خود شہید ہو کے بھائیوں کو، بھتیجوں کو شہید کر کے، اور ان سب سے زیادہ قیمتی مخدرات عصمت طہارت کی وہ پردوں کو قربان کر کے حسین کیا مقصد، ہدف حاصل کرنا چاہتے تھے۔ مختلف علماء کرام نے لکھا ہے، خود نواسے پیغمبر نے بھی اور باقی ائمہ معصومین نے بھی ایک مقصد اور ہدف کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن الفاظ مختلف ہیں، تعبیریں مختلف ہیں۔ یہ جو نواسے پیغمبر نے خود فرمایا، انما خرجت عشرا ولا بطرا، میں اللہ کی زمین پر لڑائی جھگڑا فساد کی خاطر مدینہ سے نہیں نکل رہا، وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جد محمد، میں تو اپنے جد کی بگڑی ہوئی امت کی اصلاح کے لیے مدینہ سے نکل رہا ہوں۔ وہ کہیں فرمایا، خدایا تو جانتا ہے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے محبت کرتا ہوں، اور 40 کی زیارت نا ابھی آنے والی ہے، آپ کربلا جائیں یا نہ جائیں، یہاں بیٹھ کے زیارت 40 پڑھیں۔ امام حسن عسکری کی روایت کے مطابق مومن کی 5 نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک خاک پر سجدہ کرنا، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا، اونچی آواز میں بسم اللہ پڑھنا، اور
40 کی زیارت. 5ویں چیز کیا ہے؟ خاک پر سجدہ کرنا. ہاں، خاک پر سجدہ کرنا، باواد بلند بسم اللہ پڑھنا. اچھا جی، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا اور 51 رکعت نماز پڑھنا 24 گھنٹے میں. وہ زیارت 40. زیارت 40 میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا ہے، ایک جملے کو زیارت میں شامل کیا ہے. اس میں آپ نے واضح الفاظ میں بتایا ہے کہ امام نے یہ قربانی کیوں دی. وَبَذَلَ، پہلے اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتے امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام حسین کی شان، ان کے فضائل کو بیان کرتے ہیں اور آخر میں فرماتے ہیں وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ، حسین نے، میرے جد نے تیری راہ میں اپنی جان کی قربانی پیش کی. کس مقصد کے لیے؟ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحِيَرَةِ الضَّلَالَةِ، تاکہ تیرے بندوں کو جہالت اور گمراہی اور ضلالت کی تاریکیوں سے نکالے. یہ کام ہے، یہ کام ہم ان مجالس کے ذریعے کرتے ہیں. اتنا جو زور دیا ائمہ معصومین نے، وصیت میں نے پڑھا ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے وہ فنڈ مقرر کر گئے تھے. فنڈ، یہ اتنے 1000 درہم یا پتنی یا دینار یہ رکھو، اور میری شہادت کے بعد مینا میں جب دنیا بھر سے لوگ اعمال حج کے لیے جمع ہوں، وہاں اس رقم کو عزاداری سید الشہداء میں خرچ کرو. ان مجالس میں اس کو بیان ہونا چاہیے. یہ مختلف مجلسوں میں عرض کر رہا ہوں کہ روایات میں اپنی تعریف کرنے سے منع کیا گیا ہے. اپنی تعریف مت کرو. باپ دادا کی تعریف سے بھی منع کیا گیا ہے. آپ امیر المومنین کے حالات زندگی کو پڑھیں. بہترین کتاب جس کو پڑھ کے آپ امیر المومنین کے فضائل سے، آپ کی سیرت سے آگاہ ہو سکتے ہیں، وہ مفتی جعفر حسین صاحب کی کتاب سیرت امیر المومنین ہے. تمام مسلمانوں کے لیے قابل استفادہ ہے. جو آپ کی فضیلت بیان کی ہے، آپ کا علم، آپ کی عدالت، آپ کی عبادت یا آپ کی قوت و طاقت اور بہادری، تمام حوالے اہل سنت برادران کی، خصوصاً تبری، سب سے زیادہ حوالے تاریخ وہ تبری کے ہیں. یہ اس میں دیکھیں، کہیں اپنے عدالت کے قصیدے پڑھ رہے ہیں، کہیں اپنی علم کے قصیدے پڑھ رہے ہیں. ایک جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ اگر لو اوتیت الاقالیم السبع وما فیها، اگر یہ 7 آسمان، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہیں، وہ اگر علی کو دے دیے جائیں اور علی سے کہیں کہ یہ سارا آسمان، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے لے لو، اور اس کے بدلے میں یہ ایک چونٹی جو اپنے منہ میں جو کا دانہ نہیں، جو کا چھلکا لے کے جا رہی ہے، وہ اس سے چھینو اور یہ کائنات لے لو، لما فعلت علی یہ کام نہیں کرے گا. یہ اپنی عدالت کی قصیدہ ہے. بڑے سخت الفاظ میں، عجیب الفاظ میں ان لوگوں کی مذمت کی امیر المومنین نے جو باپ دادا کی تعریف کرتے ہیں. باپ دادا کی تعریف میں آج بھی جامعۃ الکوثر میں 11 بجے آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کی مناسبت سے ایک مجلس تھی. وہاں میں نے طلباء سے کہا، یہ امام سجاد کا خطبہ جو دربار یزید میں پڑھا ہے، شاید آپ کوئی ایسا خطیب دکھا سکے جس نے ان نامساعد حالات میں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بھی ہیں، گلے میں خاردار توپ بھی ہیں، پاؤں میں وزنی بیڑیاں بھی ہیں، اور اتنے امیر المومنین کے فضائل بیان کیے ہو کسی نے جتنے سید سجاد نے بیان کیے. میں نے سطریں گنی ہیں، سطریں پہلے رسول خدا کی تعریف کی ہے، 6 سطروں پر مشتمل ہے، 6 زیادہ معراج سے متعلق ہے. اس کے بعد تقریباً پورا صفحہ یا 100 صفحہ پر مشتمل امیر المومنین کے فضائل کو بیان کیا ہے. انا ابن علی المرتضیٰ، میں علی بن علی المرتضیٰ کا بیٹا ہوں. میں اس کا الگ من
لم یکفر باللہ طرفۃ عین، اس کا بیٹا ہوں جس نے چشم زدن پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کا انکار نہیں کیا۔ میں نور المجاہدین کا، الفاظ دیکھیں نا، نور المجاہدین کا بیٹا ہوں میں۔ ساری دنیا بلکہ میں تو کہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام زین العابدین کو زین العابدین کا لقب دیا تھا۔ امام حسین کا بچپنا تھا، امام حسین رسول خدا کی گود میں تھے۔ فرمایا اللہ میرے اس حسین کو ایک بیٹا دے گا، اور جب روز قیامت سب لوگ حساب کتاب کے لیے میدان محشر میں جمع ہوں گے اور قدرت کی طرف سے آواز آئے گی یا یہ فرمان جاری ہوگا فَلْيَقُمْ زین العابدین، زین العابدین جہاں کہیں یہ کھڑے ہوں کہ میرے حسین کا بیٹا وہاں کھڑا ہوگا۔ زین العابدین، ہاں ساری دنیا علی بن الحسین کو زین العابدین کہتی ہے۔ فرماتے ہیں انا ابن زین العابدین، میں زین العابدین علی کا بیٹا ہوں۔ خدا کو جنت البقیع کی زیارت نصیب فرمائے۔ 4 امام جنت البقیع میں دفن ہیں، امام حسن، امام زین العابدین، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق۔ 2 روایتیں ہم پڑھتے ہیں وہاں جا کے۔ ایک روایت چاروں کے لیے ہے، السلام علیکم یا ائمۃ اہل البیت، چاروں کے چاروں اماموں سے آپ مخاطب ہوتے ہیں۔ ایک روایت ہے ہر امام کی الگ، امام حسن کی الگ، امام زین العابدین کی الگ، امام محمد باقر کی الگ، امام جعفر صادق کی الگ۔ ایک جملہ ہے جو صرف امام زین العابدین کی زیارت میں ہے، کسی اور امام کی زیارت میں نہیں ہے۔ وہ جملہ ہے السلام علیکہ یا رئیس البکائی، کہ دنیا میں سب سے زیادہ رونے والوں کا سید و سردار، میرا سلام قبول فرمائے۔ یہ رئیس البکائی یقیناً یہ بھی کسی معصوم نے بنائی ہوئی زیارت ہے۔ یہ رئیس البکائی جن کا لقب ہے وہ امیر المومنین کے بارے فرماتے ہیں انا ابن ام تاج البکائی، راہ خدا میں خوف خدا سے رونے والوں کے سر کا تاج علی کا بیٹا۔ امام کی ایک کنیز تھی، اس سے کسی نے پوچھا ایک عرصے تک تم نے امام کی خدمت کی ہے، قریب سے تم نے امام کے فضائل کو، کرامات کو، معجزات کو دیکھا ہے، ذرا امام زین العابدین کو کچھ فضائل سنا دو ہمیں۔ کہا میں مفصل بیان کروں اپنے آقا کے فضائل کو یا مختصر بیان کروں؟ کہا مختصر بیان کرو۔ کہا میرے آقا کے فضائل کا خلاصہ یہ ہے میں نے کبھی رات کو بستر بنا کے نہیں دیا، قائم اللیل، ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ دن کو میں نے کبھی دسترخوان نہیں لگایا۔ سال میں دو روزے حرام ہے نا، ایک روزہ مکروہ ہے۔ حرام اور مکروہ روزے کے علاوہ کوئی روزہ قضا نہیں کرتے تھے میرے آقا، لیکن میں شام کو کھانے پینے پیش کرتی تھی، کھانا پیش کرتی فرماتے تھے کیف آکل ابی قتل جوعانا، میرے بابا کو پیاسا بھوکا مارا گیا ہے، میں کیسے پانی پیوں؟ کسی کوزے میں پانی پیش کرتی فرماتے تھے کیف اشرب ابی قتل عطشانا، فرات سے چند قدم کے فاصلے پر میرے بابا کو پیاسے شہید کیا گیا ہے، میں کیسے پانی پیوں؟ وہ دربار یزید میں جو مصائب پڑے ہیں 4 یا 5 جملے ہیں، زیادہ مصائب نہیں پڑھتا، یہی مصائب میں تو آپ کو وہ مصائب سناتا ہوں اور علماء کرام جو کسی کتاب میں مختل میں پڑھ کے آتے ہیں، کسی عالم دین سے سن کے آتے ہیں۔ سجاد نے دربار یزید میں قاتلین کے مجمع میں وہ مصائب بیان کیے جو ابھی چند دن پہلے کربلا اور کوفہ اور شام کے راہوں میں اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ انا عبد المقتول الظلمان، اس کا بیٹا ہوں۔ یہ پروپیگنڈا کیا گیا تھا نا، حاکم وقت، اسلامی مملکت کا قانونی اور شرعی حاکم، اس کے خلاف نعوذ باللہ ایک باغی گروہ نے بغاوت کی تھی، ان کے مردوں کو قتل کر کے خواتین کو قیدی بنا کے لایا گیا تھا۔ اب بتاتے ہیں کہ ہمارا کسی باغی گروہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ ابن زیاد کے دربار میں جناب زینب الکبریٰ نے جو خطبہ پڑھا ہے نا، عجیب ہے۔
کسی نے ایسا خطبہ نہیں پڑھا ہوگا عام طور پر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ والصلاة والسلام علی خاتم النبیین رحمت للعالمین نہیں، ان حضرت کے کسی لقب کا ذکر نہیں کیا، والصلاة والسلام علی ابی رسول اللہ، خدا کا درود سلام ہو میرے بابا رسول خدا۔ امام نے بھی اپنا تعارف کرایا، میں نے تعارف کرایا، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، خدیجہ الکبریٰ کا بیٹا ہوں، علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں، اس کے بعد انا عبد المقتول ظلمہ اس باپ کا بیٹا ہوں جس کو بے جرم و بے خطا ظلم ستم سے شہید کیا گیا، انا ابن العطشان حتی قضا، ساری زندگی نہ بھلا سکے سجاد ہاں اس ظلم کو، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو پیاسا مارا گیا۔ آگے جملہ ہے عزادارو، یہ خطبہ میں موجود ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں، انا ابن المذبوح من القفا، اس باپ کا بیٹا ہوں جس کو پس پش سے ذبح کیا گیا، اس کا بیٹا ہوں جس کی شہادت کے بعد اس کے سر مبارک کو تن پاک سے جدا کر کے نو کے سنام پر بلند کیا گیا، اور اس کا بیٹا ہوں کہ جس کی شہادت کے بعد اسی کے اہل حرم کو، نبی کی نوازیوں کو، علی کی بیٹیوں کو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کے بازاروں میں پھرایا گیا۔ لا احق اللہ سن الدہر ان ضحکت وآل احمد المظلومون قد اہلوا ولا حول ولا قوة الا